اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ھداة الدین المتین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حشر کے میدان میں موجود لوگوں کی الگ الگ حالتیں۔ بھکاریوں کی حالت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے سوال کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ذرا سی بھی بوٹی نہ ہوگی، یعنی بھیک مانگنے والے کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے حشر کے میدان میں اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اور گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، اور تمام لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں لوگوں سے سوال کر کے اپنی عزت کھوتا تھا، آج بھی اس کی کچھ عزت نہیں اور سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، جس نے ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا، جو قرآن شریف بھول گیا ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجم ہوگا یعنی کوڑی ہوگا، اس کے ہاتھ یا انگلیاں گری ہوئی ہوں گی، اور کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس کے دانت گرے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر میں یہ آخری مطلب ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے اور پڑھتے رہنا زبان اور دانتوں کا عمل ہے، اسی لیے اس کی سزا دانتوں کا نہ ہونا ہی مناسب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ بے نمازیوں کا حشر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قاتل و مقتول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر اس طرح لائے گا کہ قاتل کا ماتھا اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور مقتول کی گردن کی نسوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے رب، مجھے اس نے قتل کیا تھا، اسی طرح وہ اسے عرش کے قریب لے جا پہنچے گا۔ قاتل کی مدد کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل میں ذرا سا کلمہ کہہ کر بھی مدد کی ہو، قیامت کے دن وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان عیسم مرحمت اللہ لکھا ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، وعدہ نہ پورا کرنے والا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غادر یعنی وعدہ توڑنے والا کے لیے جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانے کی جگہ پر لگا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وعدہ توڑا جتنا ہی بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا بلند ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا کہ خبردار جو جنتا کا حاکم بنا اس کے وعدہ توڑنے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ توڑنا نہیں، یعنی اگر وہ وعدہ توڑے گا تو تمام پبلک اس کے نشانے پر آ جائے گی، اسی لیے اس کا وعدہ توڑنا سب سے بڑا ہوا۔ امیر یا بادشاہ کی حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 10 آدمیوں کا امیر بنا ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماتے ہاتھوں میں انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے انصاف چھٹا دے گا، یا اگر ظلم کا برتاؤ کیا ہوگا تو اسے ظلم ہلاک کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان حکم کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتے نے اس کی گدی پکڑ رکھی ہوگی، وہ فرشتہ اس کو لا کر کھڑا کر دے گا اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا۔ سو اگر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو گرا دے تو وہ اس کو اتنے گہرے گڈھے میں گرا دے گا جس کی تہ میں گرتے گرتے 40 سال میں پہنچا جائے۔ ظالم حاکم گرائے جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنی اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے، وہ سانپ توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں باہوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں یہی مضمون آیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے بخل میں کنجوسی کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بوال ہے۔ انہیں بہت جلد قیامت کے دن اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے کنجوسی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کے جس مالک نے ان میں سے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کیا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی جو دوزخ میں تپائی جائیں گی، پھر ان سے ان کا پہلو اور اس کا ماتھا اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو کر دوزخ کی آگ میں واپس کر دی جائیں گی تو پھر بار بار نکالی جاتی رہیں گی اور ان سے داغ دیا جاتا رہے گا، اور یہ سزا اس کو اس دن میں ملتی رہے گی جو 50,000 سال کا دن ہوگا، یہاں تک کہ سب بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر آخر کار وہ اس مصیبت سے نجات پا کر اپنا راستہ پائے گا جو جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ موجود لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں کا حکم بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو اونٹوں والا ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کے حقوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس دن ان کو پانی پلائے اس دن ان کا دودھ بھی نکال لے تو اس کو ان اونٹوں کے نیچے صاف میدان میں لٹا دیا جائے۔ اس کے اونٹ خوب موٹے تازے سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی غیر حاضر نہ ہوگا۔ وہ اونٹ اپنے کھوروں سے اس کو روندیں گے اور اپنے منہوں سے اس کو کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ گزر چکے گا تو بعد کا گروہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ 50,000 برس کے دن میں بندوں میں درمیان فیصلے ہونے تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا دوزخ کی طرف۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بکریوں اور گایوں کا حکم بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو گایوں کا مالک اور بکریوں کا مالک ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو صاف میدان میں ان کے نیچے لٹا دیا جائے گا۔ ان میں سے وہاں
एक गाय या बकरी गैर हाजिर न होगी और न कोई इनमें से मुड़े हुए सींगों की होगी और न कोई बे सींगों की और न कोई टूटे हुए सींगों की। फिर ये गायें और बकरियां उस पर गुजरेंगी और अपने सींगों से उसको मारती जाएंगी और खुरों से रौंदती जाएंगी। जब इनका पहला गिरोह गुजर चुकेगा तो आखिर का गिरोह उस पर लौटा दिया जाएगा। 50,000 साल के दिन में फैसला होने तक उसको यही सज़ा मिलती रहेगी। फिर वह अपना रास्ता जन्नत की तरफ पाएगा या दोजख की तरफ पाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।